اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیز جو حضرت نے فرمائی کہ میں جس طرح لوگ پڑھتے ہیں ویسے پڑھو، اس کے ظاہر یہ ہے کہ وہ قرأتیں جو اسی زمانے میں تھیں، یعنی اس وقت حضرت کے زمانے میں لوگ جس طرح پڑھتے تھے اس طرح پڑھو، نہ کہ آج یا آئندہ اگر لوگوں نے اپنی طریقہ بدل لیا تو تم ویسے کرنے لگ. فقہ کی اصطلاح میں یہ قضیہ خارجیہ ہے. ببینید واقف وقتی که وقف میکنه این ولایت تعیین متولی رو داره. اگر ملکشه کوئی انسان جب کوئی وقف کرتا ہے تو اس کو حق ہے کہ جس وقت وقف کر رہا ہے اس کو متولی بنا دے، کیونکہ جب تک ملکیت نہیں ہے کوئی وقف نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ مر جائے تو پھر اب اس کے پاس کوئی خیر نہیں رہ جاتی، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہ جاتی. اسی وقت جس وقت وقف کر رہا تھا اس وقت اس کے پاس تمام ولایتیں تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے وقف کر دیا اس وقت جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن بعد میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں یہ کر سکتا ہے کہ جس وقت پہلی بار وقف کر رہا تھا اسی وقت یہ طے کر دے کہ اگر مثلا یہ متولی مر گیا تو میں پھر سے تعین کروں گا. اس وقت اگر یہ شرط کر دے تو جو بھی اس وقت وقف کرتے وقت جو بھی اسے طے کیا ہو وہی رہے گا. حق داره وقف کنه و اونجوری که میخواد حق داره وقف کنه، بعدش دیگه هیچ حقی نداره. دیکھیے واقف مالک ہوتا ہے، اس جس وقت وقف کر رہا ہے اس کو تمام حقوق حاصل ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد ختم کوئی حق حاصل نہیں ہے. به نتیجه اگه شرایط رضا تام بود محرمیت پیدا میشه. دیکھیں اگر تمام شرائط رضا کے دودھ پلانے کے صحیح ہوں تو محرم ہو جائے گا. همون دوباره بگید کیه؟ خب برادر شوهر خودش را. خب نه میگه به برادر شوهر سیر داد. نه اون برادر بوده دیگه، شوهر بوده برادر بوده. اس پہ ظاہری طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. بله اگه گفت بله. حسب دیکھیں جس طرح اس نے ظاہر کی حاصل ہو اس کے کلام سے واقف تھے وہی حکم. کاشف از اراده است. این چی اراده کرده؟ اگه شک کردیم میشه اقل و اکثر. اگر ہم شک کریں گے تو اقل و اکثر عقل کے اوپر حساب ہوگا. عرفی داره همون ملاکه. لیکن اگر کسی میں ظہور عرفی موجود ہو تو جو بھی اس نے بیان کیا ہو اقل اکثر میشه پسر.
جو مثال کے طور پہ اگر اسے وصیت کی ہوگی نسل بعد نسل اولاد ذکور رہے گی تو وہ رہے گی، اور اگر شک ہو کہ اس سے مراد صرف اولاد ذکور میں صرف لڑکے مراد ہیں تو اس سے صرف لڑکے ہوں گے، اور نہیں تو پھر لڑکیاں بھی شامل ہو جائیں گی۔ اگه قصد حرام بوده نمازش تموم باید بخونه. اگر حرام کے قصد سے سفر کر رہا ہے تو 100 فرسخ بھی چلا جائے تب بھی اس کی نماز، تب بھی اس کا نماز جو ہے قصر نہیں ہوگی، ولو وہ کام پورا نہ ہو، ولو وہ حرام انجام نہ دے پائے، لیکن چونکہ ارادہ حرام کا تھا لہذا اسی کے ساتھ اگر کوئی چیز ناتمام ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر حکم خاص ہے، جیسے اسے حکم پتہ نہیں تھا اور اس نے مسافرت میں نماز پوری پڑھ لی تو اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی حکم خاص کی وجہ سے ہے یہ۔ نه چون برگشتش سفر معصیت نیست. ببینید از اینجا رفت به اون دیکھیے پلٹنے وقت واپس جب فقط تو اون شهر اتفاق افتاد معصیت انجام داد، نه سفر معصیت نبوده، به قصد معصیت نبوده، لحاظا نمازش شکست نمیخونه. دیکھیے اگر اسے سفر کیا اور سفر میں اس نے کوئی ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا لیکن ہو گیا گناہ تو اس کا سفر سفر رہے گا، لیکن اگر ارادہ یہ ہے یا تھا کہ وہ گناہ کرے گا تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی ارادے کی وجہ سے۔ بله ببینید در اصطلاح هم قرآن کریم هم روایات اصطلاح میں قرآن میں بھی روایت میں بھی جب کفار کہتے یعنی غیر مسلمان مشرک ہو یا غیر مشرک، لیکن جب مشرک کہتے ہیں، جب مشرک کہتے ہیں تو اس سے مراد تو اس سے مراد اہل کتاب نہیں ہوتے، ولو یہ کہ بہت سی روایات ہیں اور بہت سی چیزوں سے اشارہ ہے ہوتا ہے کہ اس میں جو ہم کہتے ہیں مشرک تو اس سے مراد نصارہ نہیں ہوتے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. خلاصه کفار خدا را قبول دارن، فقط چیزی که هست اور دوسرا شریک با خدا قرار میدن یا پسر کفار قرار میدن. اگر کفار تو قرآن خدا کے لیے کبھی بیٹا قرار دے دیتے ہیں، کبھی کفار جب قرآن میں کہا گیا تو مطلب غیر مسلمان۔ حالا ممکنه خدای عز و جل روز قیامت چون این وعیده نه وعده، ممکنه خدای عز و جل یه وقتایی بگذره، ہاں ممکن ہے کہ خداوند عالم چونکہ یہ وعدہ تو نہیں وعید ہے، کوئی کسی کو معاف کر دے، خدا معاف کر سکتا۔ همه غیر مسلمان تو
از این آیه در نمیاد. بله ممکنه، چون این وعید ممکنه خدا یا اس آیت سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وعید ہے خدا وعید کو ختم کر سکتا ہے کرم کی وجہ سے اپنے وعدے میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن وعید میں کر سکتا ہے. اونم همین، چون حکماً کافره ولو موضوعاً ناصبی کا حکم بھی وہی ہے، ناصبی بھی حکمی طور سے کافی ہے، کافر ہے. ملجم و اینا، اما اینا در حکم کافر هستن، یعنی ادله داریم که اینا در حکم کافره. حکم کافر میں ہیں ولو. بله بله ببینید ما اگه باشیم و به نتیجه قرآن و اگر ہم ہوں، معتبره اینا قرآن ہو، حجیت مثل هم هستن، روایت سامنے رکھے جو معتبر، یه آیه دیگر تو حجیت میں سب برابر ہے. همینطور جس طرح روایت معتبر ایک تقیید آیت میکنه قرآن کی دوسری آیت کو ان الحسنات تخصیص دے سکتی ہے، قید کر سکتی ہے، همین اسی روایت طرح روایات بھی کر چیزی سکتی ہیں. نبود. بله این فرمان شما تامه، اما ما روایات معتبره داریم اگر که این حسنات صرف یہ بات ہوتی لیکن روایت نہ ہوتی تو ہم آپ کی بات قبول کرتے. مثل آیه شریفه لیکن راجع به نماز صبح لیکن قرآن یہ کریم فرموده وہ حسنات قرآن جو الفجر، سیئات کو یعنی ختم کر صبح دیتے ہیں اس میں استثناء شرائط ہیں. داره. صبح وہ قرآن در نماز الفجر صبح یه سوره قل هو الله جو بخونید اطلاق ہے، بدون مثال کے طور پہ وضو، مثال دے رہا ہوں بدون میں آپ کو تکبیر، کہ بدون حمد، قرآن الفجر آیا ہے، دیگه این شروطش اب اگر انسان صبح اٹھے اور صرف سورہ ہم پڑھ لے ان الحسنات ما بودیم و فقط همین آیه، همین تو که کیا یہ گفتم صحیح باشه. ہوگا؟ نہیں. اما چون ادله داره حسنات یذهبن السیئات، در لیکن جایی که روایات کار تاکہ بکنه، بتا رہی در کہ نہیں، جایی مراد که نماز چی ہے. باشه بنا بذاره که دیگه انجام نده، اونا تقیید میکنه این عموم الحسنات را. لیکن بہت سی شرطوں کے ساتھ ہے، تو وہاں آ کر انسان غلط توبہ کر کے اور بہت سے اعمال کر کے اپنے حسنات کو، اپنے سیئات کو ختم کر سکتا ہے. لیکن ایسا مطلب چه ایسا نہیں بچه ہے کہ صرف ہر چیز، بوده ہر شرط کے ساتھ. اتمام حجت برش نشده قاصر بوده، چه بزرگ بوده و قاصر بوده. ہر اینا وہ حضرت شخص جس کے پاس محمد گناہ صلی نہیں اللہ ہے، عز و جل میامرزه چاہے وہ یعنی بچہ وقتی تھا که قاصر تھا یا یا بڑا تھا بزرگ قاصر تھا، نہیں بعد مانتا، از 50,000 سال خدا ان کو یه معاف کر مقدار دے گا. سالش اونجا امتحان آہ، میشه، اگر مثل که تو دنیا امتحان میشه. کیا ممکن ہے آخرت میں جو 50,000 سال کی زندگی اس میں 50 سال امتحان ہو جائے. وگرنه نه، هیچ کسی لہذا که دو احتمال، معذور شاید دو بوده قسم بھی ہو. این جهنم نمیره. ورنہ ہر وہ شخص جو معذور تھا وہ جہنم نہیں جائے گا. این یه بحثیه، ببینید عام و مطلق هر دو عموم داره. این را مرزای قمی رضوان الله علیه در دیکھیے قوانین عام اور قومی مطلق ہر دو کو قوانین جلد عمومیت حاصل ہے. اس کو مرزا قمی نے عام و قوانین میں مطلق بحث دو کی تا ہے، لفظه، قوانین کی پہلی جلد میں. هر دوش به یک عام اور معنی، مطلق دو لفظ ہیں، فقط عام اور عمومش ہر به ایک کو آپس، وضع، ہر دونوں ایک ہی معنی میں. مطلق عمومش به مقدمات حکمته. عام جو ہے یعنی حرف وضع کے میزنیم وقت اگه جس وقت بنایا گیا اسی وقت العلماء یعنی عمومی همه لفظ تھا. علما، اگه گفت العالم یعنی این عالم جیسے هر کہ العلماء عالمی یعنی شامل تمام میشه. عالم، تمام علماء. العلماء عامه، العالم اور اگر مطلق، کہ العالم تعبیر مطلق تو وہ بھی تمام عالم کو شامل کرے گا. البته تو روایات هم اومده و عام و خاص این اصطلاح دیکھیے تاکید جو ہے مقید هر اور دوش مقید کی، عموم داره. یہ بقول اصطلاح ہے خداوند اصل و میں، رسول شائع فی ورنہ جنسه. دونوں عموم رکھتے ہیں. اگه گفت اکرم العالم یعنی هر عالمی،
اگر گفت اکرم جیسے العلماء کوئی یعنی کہے ہر عالم، اکرم العالم، فقط تو جو بھی العلماء عالم اس کا اکرام کرو، دلالتش بر اور هر اکرم العلماء عالمی کہ وہ بھی یعنی ہر بالوضع عالم. یعنی وضع شده برای عموم، اما عالم وضع فقط یہ کہ نشده برای علماء عموم، کا دلالت چون تمام تقیید عالم پر وضع کے ساتھ، نشده لیکن عالم کے متبادر ساتھ ازش عموما وضع نہیں متبادر ہوا ہے، حجت. لیکن چونکہ تاکید نہیں، لیکن اس سے متبادر یہ ہے کہ انسان اس سے تمام عالم اصطلاحش سمجھتا ہے، البته لہٰذا وہ همینه، حجت ہے. اگر نه توی خود روایت داره که مطلق و مقید اصطلاح جو یعنی ہے وہ چی؟ متاخرین کے لیے فقط ہے، مطلق دلالتش به ورنہ مقدمات خود مطلق، روایت یعنی نے بیان دلالتش کیا بر ہے. عموم به مقدمات، یعنی چون قید نشده این بس فرق همش یہ اینجا ہے کہ فهمیده میشه. اما العلماء دلالت جو ہے چون قید نشده، خود العلماء یعنی وہ همه عالم، عموم پر ہے، یعنی تمام پر ہے. العلماء یعنی همه علماء، العلماء کے کلمه اندر خوب قید کی باشه. ضرورت نہیں ہے، العلماء تو اما تمام علماء. العالم معناش عالمه، نه معناش همه علماء. وقتی که تقیید نشد ظهور داره لیکن در عموم. العالم سے مراد عالم ہے. نه یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است. اگر نه وہ دوسری مشهور بحث ہے، قبول دارن دیگه. بله بله، واضح ورنہ لغت. مشہور نے قبول کیا. میگم اگر شما الف لام ورد دارید تو فارسی بگید واضح همه جس نے علماء، لغت کو یعنی بنایا. چی؟ یعنی همه. اما الف اگر لام کا مطلب العالم تمام بگید علماء، معنای العالم همه علما لیکن نی، معنای العالم یعنی عالم. اما چون قیدش نکرد لیکن جب که آپ کہ عالمی، العالم همه تمام علما علماء کی بهش شامل نہیں عالم، ہوتا یعنی ہے، اون تو سبب عالم. دلالته که اون لہذا تعبیر میکنه اون بالوضع وہ ای به سبب مقدمات دلالت ہے. حکمه است. بله نه نه، اگر دو تا الف لام ما داریم، اینو در مغنی ببینید، در حرف الالف دیکھیں دو طرح کے چند الف تا لام الف لام داریم. مغنی یک میں الف دیکھیں، لام جنس داریم که العالم ظاهرش اینه، یه الف لام کتنے علم الف داریم. لام ہیں؟ ایک الف لام جنس ہے، ایک الف لام علم ہے. مثل همه چیزهای مشترک. بله اور آئین سے سمجھ میں آئے گا، تمام چیزیں مشترک جو ہوتی ہیں وہ قرائن سمجھ میں آتی ہے. لا محدود فقط خدای عز و جل. لا محدود صرف اور صرف خداوند علم عالم کی ما ذات ہے. قد علم خدا نیست. علم امام کلمه علم محدود خدا که کے برابر گفتی، نہیں ہے. هر مخلوقی هر چیزش محدوده. یکشم امام علیه السلام فقط بله حدود امام خیلی ہر واسع‌تر از مخلوق کی همه ہر بشر کوئی نہ کوئی دیگه. چیز محدود ہوگی. اما تو خود دعاها داره، تو روایت ها داره استأثر الله بعلمه. یعنی چی؟ یعنی علم روایت خدا میں ہے فقط برای خودش قرار داده. یعنی حتی 14 معصوم علیهم السلام که اعلم از همه اپنے هستن لیے جو غیر از علم خدا ہے عز وہ و جل، الگ ہے. اونا بعض 14 چیزا رو معصومی کو جو اس نے نمیدونن. علم دیا لذا ہے وہ اس نے علم سے دیا ہے، لیکن یا سارا من علم نہیں ہے. آیت فی کتاب الله که معروفه لاخبرتكم بما كان الی یوم القیامه. چون قرآن کریم فرموده است که بله چیه آیه شریفه؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت. یعنی خدا اون محو و اثبات همش را به معصومین نداده. بله اکثرش، کلمه اکثر تمام خیلیش چیزیں تو رو معصوم داده کو نہیں دی ہیں. اما تو دعاها تو روایت ها اینا مکرر هست. اکثر تو استأثر نہیں، لیکن الله بہت سی بعلمه. چیزیں معصومی استأثر کو خدا یعنی نے دی چی؟ ہے. یعنی فقط و فقط برای خودش این علم را استعصر قرار اللہ داده. بعلمہ، یعنی خدا نے اپنے لیے همین مخصوص یعنی اون کیا اس علم علمی که کو. خدای عز و جل به مخلوق داده اینا گنجینشن، اینا صندوقش هستن. میدونم اما خدا همه علماش رو یعنی داده به جو بھی خدا بله بند عالم نے مخلوق کو دیا ہے، همین بله 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 بله
نه اما خودش همین تخصیص خورده، استأثر الله به علمه مکرر هست. خود उस लफ्ज़ को तखसीस हुई है که خدای عز و جل حتی به 14 معصوم نداده. यानी कुछ चीज़ ऐसी है जो खुदा आलम ने 14 मासूमीन को भी नहीं दी. از استأثر الله به علمه در میاد که بعض، بله، اما یه بعضیه که خیلی زیاده چون خود معصومین علیهم السلام استعصر الله से मुराद ये कुछ चीज़ें لا فرق بینک و بینهم الا انهم عباد، برده هستن، मासूमीन जो महदूद हस्तन का मतलब ये है कि बहरहाल वो खुदावंद आलम के मखलूक हैं. حضرت امیر صلوات الله علیه از اون لوح محو و اثبات خبر ندارن که میگن اگه این آیه نبود من همه چیزو به شما میگفتم، اما همه چیزو میدونن. लिहाजा हजरत फरमाया अगर ये आयत ना होती तो मैं तुम लोग को हर चीज बयान कर देते. اضافه نمیدونه، نه، خدا عزوجل چیز اضافه میدونه. بله نه اون علم دجله بود همین که نه حضرت جواد فرمودن वो जो इल्म है वो दजला का इल्म. شما میدونید این دجله چقدر لیوان آب درش هست؟ فرمودن خدا میتونه علم این چقدر آب تو دجله است بده به یه پشه. آره خب من اکرم علی الله من البعوضه. اما این استأثر الله به علمه که متواتره تو دعاها و روایات. لولا آیتون فی کتاب الله چی خودش معناش همینه. به شیء من علم، یعنی اون قدری که خدای عز و جل از علمشو میخواد میده. به غیر معصومین خیلی نداده، اما به खुदावंद आलम जब चाहता है दे देता. अपने इल्म से मासूमीन को उसने अता किया है, गैर मासूम को नहीं दिया है. بله قبول دارم، اونو قبول دارم، اما این معناش این است که آیا یک چیزهایی هست که خدا میداند و معصومین نمیدانند؟ چی؟ فرمودن نه، حضرت امیر فرمودن لاخبرتکم بما کان الی یوم القیامه، یعنی غیر ذات، یعنی چیزهایی که تا روز قیامت خواهد انجام شد، نه ذات. हजरत ने फरमाया कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताया क्योंकि शायद ने मना किया. نه گفتن نمیدونم. لولا آیت فی کتاب الله، معلوم عرض کردم همه چیزو میدونن، اما این معناش این نیست که هر چی خدا میدونه همشو به اینا داده. این نه، این خلافه. خب میگیم ما سوى الله الا، میگم استأثر الله به علمه یعنی چی؟ یعنی فقط برای خودش قرار ده. استأثر معناش اینه खुदावंद आलम ने ये इल्म अपने लिए खास रखा है. بله همین این آیه، این روایت هست، اونم هست لولا آیت فی کتاب الله، اونم هست. آخه اونم روایته و معتبره. بله هر سوالی بشر تو ذهنش بیاد امیرالمومنین همشو بلده. हर सवाल जो बशर ने किया اما خب این استثناء داره. از امیرالمومنین कि जहन में जो भी सवाल है अमीरुल मोमिनीन को पता है. از امیرالمومنین پرسن
این که استأثر الله بعلمه کیه؟ میگن نمیدونم. چون خدا اینجور نیست که، چون علم خدا محدود نیست. لیکن حضرت ہر چیز کو بیان نہیں کرتے. محدودن ہم علمشون محدودن. فقط نسبت به بقیه مخلوقات خداوند عالم محدود نہیں ہے، معصوم محدود ہے لیکن باقی مخلوق کے مقابلے میں نہیں، خدا کے مقابلے، کیونکہ خداوند عالم کی مخلوق ہے آخر. همین این معناش اینه که فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه از تمام درخت ها قلم بشه، از تمام اس کا مطلب یہ ہے بیشتره. میدونم کہ تمام میلیارد بگید، چند هزار میلیارد، اما به نتیجه محدوده. جتنی بھی کتابیں ہو جائیں، جب جتنے بھی درخت ہیں وہ سب اگر لکھتے رہے اور جتنے دریا ہیں سب اس کے لیے روشنائی بن جائے تب بھی ان کے فضائل نہیں ختم ہوں گے، چاہے وہ کتنے بھی ہو جائے. میدونم تو یه بعضی راه داره، اگه مثل خود آیه قرآنه چیه یمده من بعده 7 ابحر، که اگه حتی نه اینا 7 تا دریای دیگه اضافه برش بشه، اما آخرش محدوده، آخرش محدوده، حد داره. یعنی فقط حدش رو ما جتنے بھی فضائل ہوں اس میں بھی بالآخر جتنے بھی فضائل ہیں بالآخر حد اس لیے کہ خداوند عالم لامحدود ہے صرف و صرف. همین. اما خود این روایت دیگه، اونم روایت لولا آیت فی کتاب الله، اونم روایت تعارض نیست. نه اون درسته اینم درسته. تعارض نہیں ہے، یہ بھی درست صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. بله 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 بله. از بعضی روایات ظاهر میشه که نیابته. حالا الان دارم فکر میگم که عبارت روایت چیه، که امام جماعت به جای بعض روایت میں روایت بله در نماز اخفاتی چون دلیل داره مأموم هم حق داره بخونه. دیکھیں امام جماعت معموم کی جگہ پر قرات کرتا ہے. نماز جهری اگه معموم نمیشنوه صدای امام را حق داره بخونه چون دلیل داره، ولو اون نیابت داره میکنه. یہ بحث علمی خودش کہ امام جماعت نائبه، لیکن یہ کہ معموم اگر نہیں سن پا رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، یہ علمی بحث ہے کہ امام جماعت نائب ہے یا امام کی قرات کی وجہ سے یہ ساقط ہو جائے گا. رضوان اللہ علیہم به خاطر تسهیل تعبیر کردن. اگر نه تو روایت ما یکی داریم یہ فقہا کی عبارت ہے راننده است، راننده هواپیما، راننده تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں. کارش سفره. یہ دلیل داریم من دیکھیں روایت میں جو جملہ ہے وہ ہے من عملہ السفر، یہ شهر ساکن مثال کے طور پر کام ہی سفر کرنا، سفر اس کو کام ہی مقدمیه سفر کرنا ہے، برای کار. پائلٹ ہے، کشتی چلاتا ہے، ڈرائیور ہے. من لا وطن له یا عملہ فی السفر، که یه مدتی تو اینجا یعنی سفر خیمه میزنه، اس کے کام کا مدتی مقدمہ میره ہے. دیگه خیمه میزنه، کجا بارون اومد، کجا آب هست، کجا اینا کثیر السفر یعنی مثال کے طور پہ کام کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے اس سے، لہذا یہ بھی اسی ہوگا. یا وہ لوگ جن کا گھر نہیں ہے، کچھ دن یہاں کچھ دن وہاں رہتے ہیں. که کثیر السفر من عمله السفر یا عمله فی السفر
باید برای کسب باشه یا ولو برای غیر کسب باشه. یعنی السير السفر من عمله السفر يعمله في السفر، چاہے وہ کام کے لیے ہو چاہے یعنی پیسے کمانے کے لیے ہو، چاہے پیسے کمانے کے لیے نہ ہو، جیسے پڑھنے کے لیے کوئی جاتا ہے، ہر ہفتے سے حوض علمیہ جاتا ہے یا ہر دن زیارت کے لیے جاتا ہے، ہر شب جمعہ تہران سے قوم آتا ہے زیارت کرنے، یہ بھی کیا نماز تمام ہے. تکرار سفر به خاطر کسب باشه نه به خاطر چیزای دیگه. اختلافیه این. البتہ اس میں بحث ہے، بعض کہتے ہیں کہ کثیر السفر وہ ہے جو کسب کے لیے ہو، یعنی تجارت کے لیے کمانے کے لیے کر رہا ہو. بعضیام که برداشت خود من همینه که نه فرق نمیکنه. کس که برای آج کہتے ہیں کہ نہیں کہ نہیں، سفر میں کسی بھی طرح سے سفر کرے، چاہے کمانے کے لیے چاہے کسی بھی طرح، میرا نظر یہ ہے کہ اس کو نماز کی قصد ہوئی ہے. اب اگر وہ خود مجتہد ہے اپنے اجتہاد کے لحاظ سے کام کرے گا، اور اگر مجتہد نہیں ہے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خوشحال شدیم از زیارت.